یہ قیدی وہ ہیں جو مشرک ہیں، جو اناد میں حد سے بڑھ گئے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، حملے کر کے جانیں لینے کے لیے آئے، عزتیں لوٹنے کے لیے آئے ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ تو نفرتوں سے آتے ہیں تمہارے پاس تمہیں قتل کرنے کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس شان کی تربیت دی ہے کہ وہ محبت کے نتیجے میں ان قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قیدی بہت سے مسلمان ہوئے جنہوں نے بعد میں بتایا کہ ہم پر تو صرف یہ تلوار کام کر گئی ہے کہ ہم قیدی تھے، ہمیں جن کے سپرد کیا گیا تھا وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے اور ہمیں کھانا کھلاتے تھے، اچھی چیز ہمیں دیتے تھے اور بری چیز اپنے بچوں اور بیویوں کے لیے رکھتے تھے۔ یہ وہ اسوہ ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اس سے، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا، اس لیے کہ میرے پاس سند ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے اس اسوے پر کہ یہ اچھا اسوہ ہے۔ یہ کون کس اسوے کی طرف بلا رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ وہ مجلسیں تو نکال کے دکھائیں جو ان کی لگتی ہیں۔ نہایت گندی ناپاک گالیاں دی جاتی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، آپ کے خلفاء کو، جماعت کے بزرگوں کو فاسق فاجر کہا جاتا ہے، نہایت بیہودہ غلیظ الزام لگائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو آگے سنو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ وہ کون سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے یہاں ایسی مجلس کبھی لگی تھی؟ اگر لگی تھی تو دکھاؤ نکال کے، پھر میں مانوں گا کہ وہ خوش ہوں گے۔ پھر روکتے ہیں آپ کو یہاں آنے سے، کہتے ہیں ان سے نہ ملو، ان سے ملو گے تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ان سے ملو گے تو تمہارے پاکیزگی کو نقصان پہنچ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جاؤ گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا تھا؟ آپ کو تو جو دشمن گالیاں دیتا تھا، پتھر مارتا تھا، بے عزتی کرتا تھا، خاک سر میں اڈیلتا تھا، اس کے گھر بھی پہنچتے تھے اور اسے بھی پیغام پہنچاتے تھے۔ اپنے ماننے والوں کو کبھی آپ نے کسی بستی سے جانے سے نہیں روکا۔ جب باقی بستیوں نے اپنے دروازے آپ پر بند کیے ہیں تو آپ طائف گئے اور طائف کی سنگلاخ بستی کو جا کر پیغام دیا، اور اس وجہ سے کہ باقی بستیوں نے دروازے بند کر دیے ہیں، شاید یہاں خدا کا کوئی سعید فطرت بندہ مجھے نظر آ جائے، میں اس کو پیغام پہنچا دوں۔ اور انہیں پتھر مار کے نعوذ باللہ اب انتہائی تکلیف پہنچائی، لہو لہان کر دیا۔ جس حال میں آپ باہر نکلے ہیں آپ کو علم ہے، زخموں سے نڈھال، خون بہہ کے جوتی پہ چلا گیا تھا اور جوتیاں بھر گئی تھی پھسلن سے، اپنے خون کی پھسلن سے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ سے چلا نہیں جاتا تھا، پاؤں پھسل پھسل کے جوتی سے باہر نکل رہا تھا۔ ایک نخلستان پہ جا کے دیوار پر بیٹھ کے آپ نے نہایت دردناک دعا کی، خدا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت خدا نے فرشتے نازل فرمائے کہ اگر تو چاہتا ہو تو یہ دو پہاڑ ہیں، ان کو ان بستیوں پر میں اس طرح ملا دوں گا، یا خدا ملا دے گا، فرشتوں نے کہا کہ اس کا نشان مٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں مانگی، اپنے ہدایت کی دعا مانگی، رحم کی دعا مانگی ان لوگوں کے لیے۔ یہ اسوہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے خوش ہوں گے۔ اگر یہ اسوہ ان علماء کا اسوہ ہوتا تو ان کو کہتے کہ احمدی اگر تمہیں پتھر بھی ماریں، تم پر ظلم بھی کریں، تب بھی جاؤ ان کے پاس، ان کو کہو کہ تم غلطی پر ہو، آؤ ہم صحیح راستے کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ یہ مجھے یقین ہے اگر اس نیت سے وہ کرتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو جاتی، کیونکہ اسوہ آپ کا ہے۔ یہ طائف کا اسوہ پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ احمدی آئیں تو ان پر پتھر مارو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریے، ہو کس سے سکتا ہے؟ اندھیرے کے بچے سے سورج تو خوش نہیں ہو سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورج ہیں، سراج منیرہ قرآن فرما رہا ہے آپ کو۔ اس لیے اہل ظلمت کا اسوہ پکڑے، اسی کی تعلیم دیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہوں۔ اتنی سی معمولی عقل کی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جزاک اللہ حضور۔ تشریف آئیے۔ السلام علیکم جناب۔ السلام صاحب، معاشیات میں
اور جو سوشل سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ ایک مسلمان پر جو کہ یا برطانیہ میں رہ رہا ہو یا پاکستان میں رہ رہا ہو وہ انکم ٹیکس دیتا ہے، اس کے ساتھ اس پہ دینی فرض ہے کہ وہ خیرات بھی نکالے، زکوٰۃ بھی نکالے، وہ بھی ایک فارم آف ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ ڈوئل ٹیکسیشن کی سسٹم کی انسان پہ کیوں یہ برڈن ہے؟ وہ جو ٹیکس دیتا ہے دنیا کو جی، اس کا تعلق جن امور میں خرچ سے ہے. اگر اسلامی ٹیکس کا، جس کو آپ ٹیکس کہہ رہے ہیں، جی، اس کا تعلق بھی انہی ضروریات سے ہو تو پھر ضرورت نہیں رہتی. لیکن جو ٹیکسیشن اسلام نے رکھی ہے جس کو زکوٰۃ کی، جی، اس کی ضروریات پڑھ لیں. قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں کہ ان مقاصد پہ وہ خرچ ہوگا. اگر وہ ساری ضرورتیں وقت کی حکومت پوری کر رہی ہو آپ کے ٹیکس سے تو اس کے اندر وہ ٹیکس جذب ہو جائے گا. لیکن اگر بعض ضرورتیں باقی رہ جائیں تو قرآن کا ٹیکس کس طرح ادا ہو جائے گا اس حکومت کو؟ قرآن کی مذکورہ ضرورتیں تو وہی پوری کریں گے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہوں اور ان کو روپے کی ضرورت رہتی ہے. اور دوسرے اسے ٹیکس سے مشابہ قرار دینا ویسے ہی غلطی ہے. نہیں، میری ٹرم معاف کیجیے گا، غلط تھی. آپ کی مجبوری ہے یہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے کوئی اور اچھی اصطلاح موجود نہیں ہے. زکوٰۃ کا جو مضمون ہے قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے، اس کے جو مختلف پہلوؤں سے اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب آپ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور بڑھتا ہے. تو وہ کیسا ٹیکس ہو گیا ہے جو دینے کے بعد بڑھ جائے؟ دنیا میں تو کوئی ایسا ٹیکس نہیں ہے. تو اگر آپ کسی اور وجہ سے بھی وہ ٹیکس زکوٰۃ کا باہر کا ٹیکس سمجھ کر زکوٰۃ نہ دیں تو اپنا نقصان کریں گے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا ضامن میں ہوں، بلکہ یہ فرماتا ہے کہ سود کو تم سمجھتے ہو کہ وہ بڑھ رہا ہے، خدا کی نظر میں وہ کم ہو رہا ہے، تمہیں سود کے نتیجے میں کوئی برکت نہیں ملے گی. لیکن ٹیکس کے جو زکوٰۃ ہے اس کو اگر تم خدا کی خاطر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تمہارے بڑھائے گا. دوسرے زکوٰۃ کا مطلب ہے تزکیہ، اور اسی بنیاد سے لفظ زکوٰۃ نکلا ہے. ایک مطلب ہے بڑھانا، زکاة کہتے ہیں کسی کو اونچا کر دیا، اور دوسرا اس میں پاکیزگی کا مضمون بھی پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے نفوس پاک ہوں. اچھے مقصد کی خاطر جب آپ کوئی قربانی دیتے ہیں تو آپ کے اندر اسی کے نتیجے میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے. ایک نوبل کاز کے لیے جب آپ خرچ کریں تو امیڈیٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے انسان کا کہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر سمجھتا ہے. یہاں انگلستان وغیرہ میں بھی جب بھی یہ لوگ کبھی افریقہ کے بھوکوں کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے خرچ کرتے ہیں تو امیڈیٹلی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے نوبل ہو گئے ہیں، اور بعض دفعہ اس کو پھر اچھالتے بھی ہیں، خوب پبلسٹی بھی کرتے ہیں اپنی نوبلٹی کی. لیکن بنیادی طور پر ان کا تصور درست ہے. اچھے کام پر خرچ سے انسان کے دل میں پاکیزگی کا احساس اور نوبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور آگے پھر نیک قدم اٹھتے ہیں اس سے. تو زکوٰۃ کا ایک یہ بھی مقصد ہے. کبھی آج تک مجھے کوئی ٹیکس دینے والا نہیں ملا کہ ٹیکس دے کر آگے اس نے نوبل محسوس کیا ہو اپنے آپ کو. لانتے ڈالتا آتا ہے، کہتا ہے کیا مصیبت پڑ گئی، مجھے ٹیکس دینا پڑا ہے. پھر زکوٰۃ کا ایک کا تعلق جو ہے وہ محبت سے ہے.